السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ پہلے ہم نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی اور ان کے کارنامے آپ حضرات سے شیئر کیے تھے۔ اسی طرح ان کی سب سے مشہور کتاب کا ذکر بھی آخر میں آیا تھا، جس کا نام کتاب الخراج ہے۔ اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بعض اوقات یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ کتاب الخراج کن کی کتاب ہے، یا پوچھ لیا جاتا ہے کہ کتاب الخراج کے مضامین کیا ہیں، اس میں کس نوعیت کی ابحاث شامل ہیں، اور اس کتاب کا مقصد کیا تھا۔ اس کتاب کے چیدہ مضامین ان کو بتائیں، اہم مضامین کون سے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کتاب الخراج کا مکمل تعارف اور اس کے اہم مضامین آپ حضرات سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب کتاب الخراج کہلاتی ہے، اور اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اسلام کا نظام محاصل۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا اسلام کا نظام محاصل کے نام سے۔ یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، اور یہ کتاب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمالات فراست و تدبر سے ہارون رشید کے کمزور پہلوؤں کو چھیڑے بغیر اس کی فطرت کے دینی پہلو کو اپنے علمی و اخلاقی اثر سے متاثر کرنا شروع کر دیا ہوا تھا انہوں نے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب اس نے خود انہیں اس کام پر مامور کیا کہ وہ سلطنت کے لیے ایک کتاب آئین کے طور پر مرتب کریں تاکہ آئندہ اسی کے مطابق ملک کا انتظام کیا جائے۔ یہی کتاب الخراج کا سبب تالیف تھا، جیسا کہ امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دیباچے میں بیان کیا ہے۔ امیر المؤمنین اید اللہ تعالی نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ میں ان کے لیے ایک جامع کتاب تیار کروں جس کے مطابق خراج، عشور، صدقات اور جزیوں کی تحصیل میں اور دوسرے ان معاملات میں عمل کیا جائے جن کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری ان پر ہے۔ انہوں نے کچھ امور کے متعلق سوالات بھی مجھ سے کیے ہیں جن کا وہ تفصیلی جواب چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ ان امور میں اس پر عمل درآمد ہو۔ کتاب میں جگہ جگہ انہوں نے ہارون الرشید کے بھیجے ہوئے ان سوالات کے جو حوالے دیے ہیں ان کو دیکھنے سے گمان ہوتا ہے کہ غالباً یہ ایک سوال نامہ تھا جو حکومت کے سیکریٹریٹ کی طرف سے اہم دستوری، قانونی، انتظامی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں مرتب کیا گیا تھا، تاکہ وزارت قانون سے اس کا واضح جواب حاصل کر کے مملکت کا ایک مستقل ضابطہ بنا دیا جائے۔ کتاب کے نام سے بظاہر یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ صرف خراج ہی اس کا موضوع ہے، لیکن دراصل وہ مملکت کے قریب تمام معاملات سے بحث کرتی ہے۔ اب ہم اس کی دوسری تفصیلات کو چھوڑ کر صرف اس پہلو سے اس کے مضامین کا جائزہ لیں گے کہ وہ مملکت کا اصولی تصور و نظام کیا پیش کرتی ہے۔ خلافت راشدہ کی طرف رجوع۔ سب سے پہلی چیز جو پوری کتاب کو بغور پڑھنے سے نمایاں طور پر آدمی کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کو بنی امیہ و بنی عباس کی کیسروی و کسروی روایات سے ہٹا کر ہر پہلو سے خلافت راشدہ کی روایات کی اتباع کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اگرچہ کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ وہ اپنے پیش رووں کی روایات چھوڑ دے، لیکن کسی جگہ انہوں نے بھولے سے بھی بنی امیہ تو درکنار، خود ہارون الرشید کے باپ دادا کے طرز عمل اور فیصلوں کو بھی نظیر کی حیثیت سے پیش نہیں کیا ہے۔ ہر معاملہ میں وہ یا تو قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں یا پھر نظائر لاتے ہیں تو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کے دور حکومت سے، اور بعد کے خلفاء میں سے اگر کسی کے اعمال کو انہوں نے نظیر بنایا ہے تو وہ المنصور یا المہدی نہیں بلکہ بنی امیہ کے خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہیں۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ سلطنت عباسیہ کا یہ آئین سلطنت مرتب کرتے وقت انہوں نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 2.5 سال کو مستثنیٰ کر کے حضرت علی کی وفات سے لے کر ہارون الرشید کے زمانہ تک تقریباً 132 سال کی حکومت کے پورے رواج و تعامل کو نظر انداز کر دیا۔ یہ کام اگر کسی حق گو فقی نے محض واعظ و نصیحت کے طور پر بالکل غیر سرکاری حیثیت میں کیا ہوتا تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، لیکن یہ دیکھتے ہوئے اس کی بہت بڑی اہمیت ہو جاتی ہے کہ اسے ایک چیف جسٹس اور وزیر قانون نے اپنی پوری سرکاری حیثیت میں خلیفہ وقت کی سپرد کردہ ایک خدمت انجام دیتے ہوئے کیا ہے۔
تو اس کتاب کے اہم مضامین سب سے پہلا یہ ہے کہ حکومت کا تصور۔ کتاب کے آغاز ہی میں وہ خلیفہ کے سامنے حکومت کا جو تصور پیش کرتے ہیں وہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے: اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے جو حمد و ثنا کا ایک ہی مستحق ہے، آپ پر ایک بڑے بھاری کام کا بار ڈالا ہے۔ اس کا ثواب سب سے بڑا اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس نے اس امت کی سربراہی آپ کے سپرد کی ہے اور آپ شب و روز ایک خلق کثیر کے لیے تعمیر کرتے ہیں۔ اس نے آپ کو ان کا راعی بنایا ہے، ان کی امامت آپ کے حوالے کی ہے، ان کے ذریعہ آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے اور ان کے معاملات چلانے کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی ہے۔ جو تعمیر خوف خدا کے سوا کسی اور چیز پر کی جائے وہ کچھ دیر نہیں ٹھہرتی کہ اللہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر اسی پر گرا دیتا ہے جو اس کا بنانے والا اور اس تعمیر میں اس کی مدد کرنے والا ہے۔ رائیوں کو اپنے رب کے سامنے اسی طرح حساب دینا ہے جس طرح دنیا میں کوئی چرواہا گلے کے مالک کو حساب دیتا ہے۔ ٹیڑھی راہ نہ چلیے کہ آپ کا غلہ ٹیڑھا چلنے لگے۔ تمام لوگوں کو خدا کے قانون میں یکساں رکھیے، خواہ آپ سے قریب ہوں یا دور۔ کل خدا کے حضور آپ اس طرح نہ حاضر ہوں کہ آپ زیادتیاں کرنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ یوم الدین کا حاکم لوگوں کے فیصلے ان کے اعمال کی بنا پر کرے گا، نہ کہ مرتبوں کی بنا پر۔ اس سے ڈریے کہ آپ اپنے غلے کو ضائع کریں اور غلے کا مالک اس کا پورا پورا بدلہ آپ سے لے۔ اس کے بعد وہ پوری کتاب میں جگہ جگہ ہارون الرشید کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ ملک کا مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے، اور اگر وہ امام عادل بنے تو بہترین انجام دیکھے گا، اور اگر امام ظالم بن کر رہے تو بدترین عذاب سے دوچار ہوگا۔ ایک جگہ وہ اسے حضرت عمر کا یہ قول سناتے ہیں کہ کوئی حق والا بھی دنیا میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا ہے کہ خدا کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، روح جمہوریت۔ وہ صرف خدا ہی کے سامنے نہیں بلکہ خلق کے سامنے بھی خلیفہ کے جواب دہ ہونے کا تصور پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف مقامات پر انہوں نے احادیث اور اقوال صحابہ نقل کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنے فرما روا اور حاکم کے سامنے آزادانہ تنقید کا حق حاصل ہے، اور اس آزادی تنقید ہی میں قوم اور حکومت کی خیر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلمانوں کا حق بھی ہے اور فرض بھی، اور اس کا دروازہ بند ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ قوم آخر کار عذاب عام میں مبتلا ہو جائے۔ فرما روا میں اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ وہ حق بات سنے، اس کے تند خو اور بے برداشت ہونے سے بڑھ کر ضرر رساں کوئی چیز نہیں۔ مسلمانوں کو حق ہے کہ رعیت کے جو حقوق فرما روا پر از روئے شرع عائد ہوتے ہیں اور عوام کے مال کی جو امانتیں اس کے سپرد ہیں ان پر اس سے محاسبہ کریں۔ نمبر 3، خلیفہ کے فرائض۔ انہوں نے خاص طور پر خلیفہ کے جو فرائض بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں: حدود اللہ قائم کرنا، حقداروں کے حقوق ٹھیک ٹھیک تحقیق کر کے ان کو دینا، صالح حکمرانوں کے دستور العمل کو جسے ماضی کی ظالم حکومتوں نے ترک کر دیا تھا زندہ کرنا، ظلم کو روکنا اور عوام کی شکایات کو تحقیق کے بعد رفع کرنا، اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کو طاعت کا حکم دینا اور معصیت سے روکنا، خدا کے قانون کو اپنے اور غیر سب پر یکساں نافذ کرنا اور اس معاملے میں اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ اس کی زد کس پر پڑتی ہے، جائز طور پر لوگوں سے محاصل لینا اور جائز راستوں میں انہیں خرچ کرنا۔ نمبر 4، مسلم شہریوں کے فرائض۔ دوسری طرف وہ اپنے حکمرانوں کے معاملے میں مسلمانوں کے جو فرائض بتاتے ہیں وہ یہ ہیں: ان کی اطاعت کریں، نافرمانی نہ کریں، ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی سختیوں پر صبر کریں، ان کو دھوکہ نہ دیں، ان کے ساتھ سچے دل سے خیر خواہی برتیں، ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں اور صحیح کاموں میں ان کی مدد کریں۔ نمبر 5، بیت المال۔ بیت المال کی وہ بادشاہ کی ملکیت کے بجائے خدا اور خلق کی امانت قرار دیتے ہیں، اور خلیفہ کو متعدد مواقع پر حضرت عمر کے وہ اقوال سناتے ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے خزانے کی حیثیت خلیفہ کے لیے ویسی ہی ہے جیسے ولی یتیم کے لیے یتیم کے مال کی حیثیت ہوتی ہے۔ وہ حضرت عمر کے اس طرز عمل کو بھی خلیفہ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھتے ہیں کہ وہ بیت المال سے خرچ کرنے میں اس سے بھی زیادہ جز رسی برتتے تھے جتنی کوئی شخص اپنے مال سے خرچ کرنے میں برتتا ہے۔
وہ خلیفہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے حکام کو سرکاری مالی ذاتی استعمال میں لانے سے روک دے، یعنی سرکاری مال کو ذاتی استعمال میں لانے سے روک دے۔ نمبر 6 ہے ضرب محاصل کے اصول، یعنی محاصل اکٹھے کرنے کے اور جاری کرنے کے اصول کیا ہیں۔ ٹیکس عائد کرنے کے بارے میں جو اصول وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کے صرف زائد از ضرورت اموال پر ٹیکس عائد کیا جائے، ان کی رضامندی سے ان پر بار ڈالا جائے، کسی پر اس کی قوت برداشت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، مالداروں سے لیا جائے اور غریب طبقوں پر خرچ کیا جائے۔ محاصل کی تشخیص اور ان کی شرح کی تعیین، اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ حکومت لوگوں کا خون نہ چوس لے، تحصیل میں ظالمانہ طریقوں سے کام نہ لیا جائے، ازروئے قانون مقرر کیے ہوئے نظام یا محاصل کے سوا کسی قسم کا ناجائز ٹیکس نہ حکومت لے اور نہ مالکان زمین اپنے عاملوں کو لینے دیں۔ جو ذمی مسلمان ہو جائیں ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ خلفائے راشدین کے طرز عمل کو بطور نمونہ و نظیر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 7 غیر مسلم رعایا کے حقوق۔ اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر کے حوالہ سے 3 اصول بار بار اس کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ جو عہد بھی ان سے کیا گیا ہو اسے پورا کیا جائے۔ نمبر 2 مملکت کے دفاع کی ذمہ داری ان پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر ہے۔ نمبر 3 ان کی طاقت سے زیادہ ان پر جزیہ اور مال گزاری کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ وہ تاریخی واقعات پیش کر کے یہ بات ہارون الرشید کے ذہن نشین کرتے ہیں کہ ذمیوں کے ساتھ فیاضانہ اور شریفانہ سلوک کرنا خود سلطنت کے لیے مفید ہے۔ حضرت عمر کے زمانہ میں اسی برتاؤ کی وجہ سے شام کے عیسائی خود اپنے ہم مذہب رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے وفادار اور خیر خواہ ہو گئے۔ نمبر 8 زمین کا بندوبست۔ زمین کے بندوبست کے سلسلہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ زمینداری کی اس قسم کو حرام قرار دیتے ہیں جس میں حکومت کاشتکاروں سے مال گزاری وصول کرنے کے لیے ایک شخص کو ان پر زمیندار بنا کر بٹھا دیتی ہے اور اسے عملاً یہ اختیار دے دیتی ہے کہ حکومت کا لگان ادا کرنے کے بعد باقی جو کچھ چاہے کاشتکاروں سے وصول کرتا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رعیت پر سخت ظلم اور ملک کی بربادی کا موجب ہے اور حکومت کو یہ طریقہ کبھی اختیار نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ اس طریقے کو بھی قطعی حرام قرار دیتے ہیں کہ حکومت کسی کی زمین لے کر کسی کو جاگیر میں دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اس کا مجاز نہیں ہے کہ کسی مسلمان یا ذمی کے قبضے سے کوئی چیز نکال لے جب تک کہ ازروئے قانون اس پر کوئی ثابت یا معروف حق واجب نہ آتا ہو۔ نمبر 9 ظلم و ستم کا انسداد۔ پھر وہ ہارون الرشید سے کہتے ہیں کہ ظالم اور خائن لوگوں کو حکومت کی خدمات میں استعمال کرنا اور انہیں محکموں کا افسر یا علاقوں کا حاکم مقرر کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ اس صورت میں جو ظلم بھی وہ کریں گے اس کا وبال آپ کے اوپر پڑے گا۔ وہ ہارون سے یہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ کو خود براہ راست عوام کی شکایات سننی چاہیے۔ اگر وہ مہینے میں ایک دن بھی اجلاس عام کرے جس میں ہر مظلوم آ کر اپنی شکایت پیش کرے اور حکومت کے افسر جان لیں کہ خلیفہ تک براہ راست ان کے افعال کی اطلاعات پہنچ سکتی ہیں تو ظلم و ستم کا سد باب ہو جائے۔ نمبر 10 عدلیہ۔ عدلیہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا فریضہ انصاف اور بے لاگ انصاف ہے۔ جو سزا کا مستحق ہو اسے سزا نہ دینا اور جو مستحق نہ ہو اسے سزا دینا دونوں یکساں حرام ہیں۔ شبہات میں سزا نہ دی جانی چاہیے۔ معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ انصاف کے معاملے میں ہر قسم کی مداخلت اور سفارش کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ وہ کسی شخص کے مرتبے یا حیثیت کا قطعاً لحاظ نہیں کرتے۔ نمبر 11 شخصی آزادی کا تحفظ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو محض تہمت کی بنا پر قید نہیں کیا جا سکتا۔ لازم ہے کہ جس شخص کے خلاف کوئی الزام ہو اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے، شہادتیں لی جائیں۔ اگر جرم ثابت ہو تو قید کیا جائے ورنہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ خلیفہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ تمام لوگ جو قید خانوں میں محبوس ہیں ان کے معاملات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ بلا ثبوت و شہادت جو لوگ بھی قید ہوں انہیں رہا کر دینا چاہیے۔ نمبر 12 جیل کی اصلاحات۔ انہوں نے جیل کے بارے میں جو اصلاحات تجویز کی ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو قید کیا جائے اس کا یہ حق ہے کہ اسے حکومت کے خزانہ سے روٹی کپڑا دیا جائے۔
وہ شدت کے ساتھ اس طریقے کی مذمت کرتے ہیں جو بنی امیہ و بنی عباس کی حکومتوں میں رائج ہو گیا تھا کہ قیدیوں کو روزانہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ باہر لے جایا جاتا تھا اور وہ بھیک مانگ کر روٹی کپڑا اپنے لیے لاتے تھے۔ وہ خلیفہ سے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بند ہونا چاہیے اور قیدیوں کو سرکار کی طرف سے گرمی جاڑے کا کپڑا اور پیٹ بھر کر کھانا ملنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ جیل میں کسی قیدی کو قتل کے مجرمین کے سوا باندھ کر نہ رکھا جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج کے یہ اہم مضامین ہیں جو انٹرویوز میں بعض اوقات پوچھ لیے جاتے ہیں کہ کتاب الخراج میں کس نوعیت کے مضامین ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ تو یہ سارے مضامین کا ایک دائرانہ مطالعہ آپ حضرات کے گوش گزار ہم نے کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔